بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبریں تو بلاد شام سے آ رہی ہیں اور اتنی سنسنی خیز ہیں. میرا خیال ہے کچھ ایکسکلوسیو بھی ہیں. ابھی میری بات ہوئی بیرون ملک کچھ لوگوں سے جو پوری طرح آگاہ ہیں صورتحال سے. لیکن پاکستان میں بھی بہرحال بڑی اہم خبریں ہیں. جنرل فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ مرتب کر لی گئی ہے. سیاسی سرگرمیوں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یعنی سیاسی سرگرمیوں میں شرکت اور ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے کے یعنی غلطی اور اختیارات اور سرکاری وسائل کا ناروا استعمال اور بعض افراد کو نقصان پہنچانا چار الزامات ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کے تنبور فیصل وابڈہ کا کہنا ہے کہ فیض حمید کو چارج شیٹ کیا ہے تو عمران خان کیسے بچ پائیں گے. اب یہ تنبورہ جو ہے دھمکی دے رہا ہے یا کیا سرائی کر رہا ہے. اب تنبورے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ وہ تنبورہ نہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ منچے گوئے وہ تنبورہ ہے منچے گوئی، میں کچھ کہتا ہوں میرا تنبورہ کچھ کہتا ہے. یہ وہ تنبورہ ہے کہ جو یا تو جو اس سے کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے اور یا پھر وہ اپنے اندازے سے کچھ کہتا ہے. اب خیر پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 270 مقدمات ہو چکے ہیں، وہ 283 ہیں. اور ہر طرح سے ظاہر ہے ایک ہی اس حکومت کی ترجیحات ہے. اسے غزہ یاد نہیں ہے، اسے معیشت یاد نہیں ہے، اسے ٹیررزم یاد نہیں ہے. اسد کیسر صاحب نے بھی آج کہا پشاور ہائی کورٹ میں اسے کچھ یاد نہیں ہے. اسے یاد ہے تو عمران خان یاد ہے. اس کے حساب پہ سوار ہے. اس کے حساب تباہ کر دیے ہیں عمران خان نے اور اس کام میں وہ لگا ہوا ہے. اگرچہ حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے اور اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہمیں انتظار ہے اور 15 دسمبر تک انتظار کریں گے ورنہ ہمارے پاس دوسرے آپشن بھی. آپ کو پتہ ہی ہے 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. مگر عمران خان صاحب نے اخبار نویسوں سے جو گفتگو کی اس میں جو کچھ اس سے کہا تو وہ تو صاف نظر آتا ہے کہ مذاکرات وغیرہ کچھ نہیں ہوں گے. اور حکومت جو کہتی ہے وہ مان نہیں سکتے اور جو خان صاحب کہتے ہیں وہ حکومت نہیں مان سکتے. خان صاحب جو مطالبہ کریں اس کا مطلب ہے حکومت جائے، ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، 26ویں ترمیم واپس لی جائے. 26ویں ترمیم واپس لی جائے تو آئینی بینچ گیا اور آئینی بینچ گیا تو اور وہ بھی منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس ہو گئے اور منصور علی شاہ چیف جسٹس ہو گئے تو انصاف ہونے لگے گا. تو انصاف تو کسی کو گوارا نہیں، کسی کو بھی نہیں. منصور علی شاہ کے بارے میں اگر کسی کا خیال یہ ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کسی کا خیال اگر یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے پشت پہ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ انہیں سمجھا ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے اور جسٹس منیب اختر کو اور ان کا یعنی جائزہ لیا ہے ان کے عدالتی کیریئر کا، تو وہ اس سے پہلے وہ فیصلے کر چکے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف. لیکن انصاف کسی کو گوارا نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کا جو اصل میں کمیٹی بنانے سے متعین نہیں ہوتا کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں، وہ اس فکرے سے متعین کریں جو انہوں نے اخبار نویسوں سے کہا ہے. انہوں نے کہا نوبت اگر بلاول بھٹو زرداری تک آ گئی ہے، یعنی یہ خیال ہے نا کہ شہباز شریف ناکارہ ثابت ہوئے ہیں تو بلاول بھٹو کو بنا دیا جائے. تو انہوں نے کہا بلاول بھٹو تک نوبت آ گئی ہے تو بہتر ہے کہ اپنی غلطی مان لیں اور قوم سے معافی مانگ لیں اور الگ ہو جائیں. تو ظاہر ہے کون اقتدار سے کون الگ ہوتا ہے؟ سرکاری اخبار نویسوں کا جنہیں پی ٹی آئی والے لفافی کہتے ہیں، سارے لفافی پیسے ہیں نہیں، کچھ بغض و عناد کے مارے ہیں، کچھ سرپرستی چاہتے ہیں، سب پیسے لینے والے نہیں ہوتے. تو وہ اپنا اقتدار کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ایس ایچ او اپنا عہدہ نہیں چھوڑتا، چاہے رشوت دینی پڑے چاہے کسی کا پاؤں پکڑنا پڑے. اور وزارت عظمیٰ کون چھوڑتا ہے؟ وہ اپنے یہ اس کا بدبخت حسین حقانی کا نام کہاں سے یاد ہے، ارشاد احمد حقانی صاحب، وہ انہوں نے میرا خیال ہے یہ 86-87 کی بات ہوگی، 1986 یا 87 کی، انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا ایک تقریب میں کہ آپ جمہوریت کے عظیم ترین مفاد میں وزارت اعلیٰ سے سب کو دوش ہو جائیں. حقانی صاحب بات بڑی لمبی کرتے تھے تو وہ اتنی لمبی بات کرتے تھے کہ سامعین بعض اوقات زچ ہو جاتے تھے. وہ زچ ہو چکے تھے. تو نواز شریف نے کہا مائک پہ آ کے کہ جو آدمی مائک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں وہ مجھے کہتے ہیں اقتدار چھوڑ دو. تو اقتدار کون چھوڑتا ہے؟ باقی یہ ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دی
حکومت سے مجھے افسوس ہے کہ وہ سیریا پہ مجھے بعد میں بات کروں گا، اس لیے کہ وہ ذرا قدر تفصیل سے، ایسی بھی تفصیل سے نہیں ہے، ظاہر ہے بہت لمبی بات تو نہیں کی جا سکتی، اس میں کچھ ایکسکلوسیو میرا خیال ہے، جیسے میں نے عرض کیا انفارمیشن ہے، لیکن یہ پاکستانی سیاست پہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کو مشورہ دیا عدالت نے سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین صاحب نے کہ اگر وہ توہین عدالت کی انہوں نے کہا درخواست دی، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس پہ مشورہ کر لیں حکومت سے، کیونکہ اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی تو عمران خان صاحب کو بلانا پڑے گا، عمران خان کو بلانا پڑے گا، عمران خان کو بلانا جو ہے وہ مطلب اتنا خطرناک کام ہے، اس کا تو ظاہر نام بھی لینے کی اجازت نہیں ہے مین اسٹریم میڈیا پہ، تو وہ اگر وہ عدالت میں آ جائے گا اور اس کو لوگ دیکھیں گے تو ظاہر ہے حوصلہ بلند ہوگا اس کے کارکنوں کا، آئے گا آتے میں لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں شاید، حالانکہ وہ تو اس طرح نہیں لائیں گے، جاتے میں لوگ دیکھ سکتے اور عدالت میں تو دیکھیں گے ہی، اور تصویر بھی بن سکتی ہے، تو یہ تو خطرہ مول نہیں لے سکتے ظاہر ہے۔ اور انہوں نے جسٹس بندوخیل نے کہا کہ توہین عدالت کا معاملہ جو ہے، توہین عدالت کیا ہے، یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ مظاہرہ نہیں کر سکتے اسلام آباد میں، تو وہ اس پہ توہین عدالت ہے، تو جسٹس بندوخیل نے کہا کہ توہین کا معاملہ تو عدالت اور مبینہ طور پر توہین کرنے والے کے درمیان میں ہوتا ہے، آپ کیوں اس قدر جذباتی ہو رہے ہیں؟ لیکن ظاہر ہے جذباتی نہیں ہو رہے، وہ عمران خان صاحب سے چھٹکارا چاہتے ہیں، چھٹکارا تو نہیں مل سکتا، کوئی صورت ہی نہیں ہے چھٹکارے کی۔ تو جسٹس امین الدین صاحب نے پوچھا کیا حکومت اس کیس کو باقی چلانا چاہتی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا حکومت پوری سنجیدگی سے درخواست کی پیروی کرے گی۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب کی طرف سے ہم نے جواب جمع کرا دیا ہے، جب حکم دیا عامر فاروق صاحب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، تو زبانی حکم تھا، تحریری نہیں تھا، اور موبائل سروس کی بندش کے باعث پیغام ان تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ وہ چھوٹی سی خبر اور ہے، پھر میں اس پہ آتا ہوں، سیریا پہ جو اصل موضوع ہے۔ سوشل میڈیا ایکس پر پابندی لگی تھی، تو اس پہ درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اپریل کی بات ہے، اپریل کی، اور پھر درخواست دی گئی کئی ماہ گزرنے کے بعد، اسے متفرق درخواست کہتے ہیں کہ جلد سماعت کی جائے، چنانچہ آج انہوں نے جلد سماعت فرمائی، یعنی اپریل اور دسمبر اور فیبرری تک اسے ملتوی کر دیا، 7 اپریل تک، نہیں اپریل میں ہوئی تھی تو فیبرری تک ملتوی کر دیا۔ فیبرری کی کون سی تاریخ ہے؟ 6 فروری 2025 تک، جب تک عراق سے تریاک آئے گا مار گزیدہ، یعنی شام کا ڈسا ہوا، دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، اے دیدہ ورو لاؤ لبو دل کی گواہی، اے نغمہ گرو ساز سزا کیوں نہیں دیتے۔ 1947 میں جو آزادی ہم نے حاصل کی تھی، بتدریج وہ غلامی کی سیاہ رات میں بدل رہی ہے۔ انٹرنیٹ کے حوالے سے پاکستان دنیا کے پسماندہ ترین ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ اوکلا کے سپیڈ ٹیسٹ گلوبل انڈیکس، یہ ایک ادارہ ہے جو دیکھتا ہے دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں سپیڈ کیا ہے اور صورتحال کیا ہے انٹرنیٹ کی، تو پاکستان 111 میں سے 100ویں نمبر پر آ چکا ہے، اور بعض دوسرے اعتبار سے وہ ٹیکنیکل اصلاحات میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، 158 میں سے 141ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کے فری لانسرز کی آمدن میں 70% کمی ہو چکی ہے، اور انڈیا کی جو ہیں برآمدات وہ ہیں $200 بلین، ہماری کتنی ہیں؟ $3-4 بلین ہوں گی، میں فگر چیک نہیں کر سکا کیونکہ پہ تاخیر ہو جاتی۔ تو بہرحال وہ جو آئی ٹی سے آمدن ہوتی، جو کم از کم ہماری اگر آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو $50 بلین ہونی چاہیے تھی، لیکن جس ملک میں نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری اور یوسف رضا گیلانی کی حکومت ہو، اور اس سے پہلے کی حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں، مشرف کی بھی، تو اس میں یہی ہوگا، ظاہر ہے۔ ایک قوم جو اپنی ساری توانائی ایک دوسرے سے لڑنے میں صرف کر رہی ہو، اور جو ابھی تک 1 صدی پہلے کی معیشت ہو، اور جسے اطلاع ہی نہ ہو کہ دنیا بدل چکی ہے، تو یہی ہوگا۔
اگر $50 بلین ہماری آمدنی، تیسرا حصہ ہے آبادی کا، اور ہمارے لوگ کم انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں انڈین سے. ہمارے پائلٹ ان سے بہتر ہیں، ہمارے سائنسدان ان سے بہتر ہیں، ہمارے نوجوان یہ آئی ٹی والے بھی ان سے بہتر ہیں. لیکن اگر قدم قدم پہ رکاوٹیں ہوں گی، پاؤں میں زنجیریں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ جناب والا، شام میں صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی فوج دمشق سے صرف 20 میل کے فاصلے پر ہے. یہ بھی 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے، 3 گھنٹے پہلے کی. اندازہ یہ اور کے ہوائی اڈے تباہ کر دیے ہیں، جہاز تباہ کر دیے ہیں، اور کوئی کچھ بچا نہیں ہے. 250 اسرائیلی طیاروں نے، کل جو 3 دن سے حملے کر رہے ہیں، 250 حملے ہو چکے ہیں، 250 طیاروں کے حملے ہو چکے ہیں. 250 حملے نہیں، تو حسن نصر اللہ کی جو پارٹی تھی وہ تو تھک ہار کر جنگ بندی کر چکی، اور سیریا میں شام کا قصہ پاک ہو گیا. اور کس کی مدد سے پاک ہوا؟ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہمارے حلیفوں نے، ترکوں نے، عربوں نے، امارات والوں نے اربوں ڈالر خرچ کیے اور اربوں ڈالر کا اسلحہ اور باقیوں کو دیا، اور ظاہر ہے عرصے سے جنگ جاری تھی. خبر یہ ہے کہ عباس عراقچی ایران کے وزیر خارجہ ہیں، وہ پہنچے ہفتے کے دن شام. اس سے پہلے ایرانی جنرل اعلان کر چکے تھے، خاص طور پہ پاسداران انقلاب کے جو فوجی ہے، کہ اگر سیریا کو ضرورت ہوئی، 1 ہفتے سے یہ صورتحال چلی آتی تھی. یعنی جس دن سقوط ہوا ہے اس سے 1 ہفتہ پہلے سے ظلم خلیل زاد نے 1 ہفتہ پہلے وہ اس پہ ایکس پہ میسیج دیا تھا کہ قصہ ختم ہونے والا ہے اور بہت بری حالت ہے. تو ہفتے کے دن یعنی اتوار کو باغی داخل ہوئے ہیں دمشق میں. ہفتے کو عباس عراقچی گئے بشار الاسد سے ملنے کے لیے، اور اس سے پہلے ایرانی جنرلز نے اعلان کیا کہ فوج کی ضرورت ہوگی تو ہم بھیجیں گے. لیکن جب وہ ان کے پاس پہنچے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب وزیر خارجہ کھیل ختم ہو چکا، میری فوج لڑ نہیں رہی، ان کا خیر مقدم کر رہی ہے، ہتھیار ڈال رہی ہے. اور ظاہر ہے 2011 سے لڑ رہے تھے تو کب تک لڑتے اور کس چیز کے لیے لڑتے، اپنی جانیں کس چیز کے لیے قربان کرتے، اور اس بشار الاسد کے لیے قربان کرتے. جب تک امید تھی اس وقت تک لڑتے رہے. اس کے لیے قربان کرتے جس نے کم از کم 5 لاکھ شہریوں کو ہلاک کیا ہے، کم از کم. بعض لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ شہریوں کو، بے گناہ شہریوں کو ہلاک کیا. اور عرب جو ہیں وہ سب امریکہ کے اشارہ ابرو پہ ان کے پیچھے پڑے. آخر میں ترکی بھی ان سے مل گیا. ترکی کا مسئلہ کیا ہے؟ ترکی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرد آبادی سے نالاں ہے. اب کرد جو ہیں وہ 4 ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں. اب آپ نقشہ دیکھیں تو ٹھیک ہے سمجھ میں آئے گی. سیریا میں ہیں کوئی 13%، اتنے ہی اپنا وہ ترکی میں ہیں، عراق میں اب وہ خود مختار ہیں، اور ایران میں بھی موجود ہیں. اور ایران میں بھی تو وہ کوئی شورش نہیں ہے، لیکن بہرحال خوش تو وہ نہیں ہے. اس مسئلے کا حل تو یہ تھا کہ کوئی صورت نکالی جاتی اور انہیں داخلی خود مختاری دی جاتی، ان کا ایک ملک وجود میں آتا. لیکن بہرحال کوئی ملک اپنا کوئی حصہ الگ کرنے کے لیے تیار تو نہیں ہوتا. اصول جو ہیں وہ کتابوں کے لیے ہوتے ہیں، حکمرانوں کے لیے نہیں ہوتے. بہت کم حکمران ایسے ہیں جو یعنی انصاف پہ قائم رہتے ہیں. بہت انسانوں میں بھی کم ہیں، عام انسانوں میں بھی کم ہے. انصاف کون کرتا ہے؟ یہ تو استثنائی ہے. وہ تو ابراہم لنکن جیسے لوگ تو کم ہوتے ہیں جنہوں نے جب حملہ کیا گیا غالباً اس پہ کیا تھا، اب مجھے یاد نہیں آ رہا کس ملک پہ، تو انہوں نے کہا تو اس کو گناہ کیا ہے، تو اس کا مذاق اڑایا گیا تھا. چنانچہ انہیں سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملا تھا، انہوں نے اپلائی کیا، غالباً 2 بار نہیں ملا تھا. تو وہ انہوں نے کہا جی کھیل تو ختم ہو چکا. اب وہ واپس آئے. فوری طور پر تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن رات کو انہیں ظاہر ہے معلوم تھا کہ وہ جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے. اب خبریں اڑتی رہیں کہ وہ امارات گیا. امارات میں نے آپ سے کہا تھا امارات میں وہ کیا کرے گا؟ امارات والے تو جو بائیڈن کے بقول ہے ان کی مدد کر رہے تھے. تو وہ بھارتی چینلز نے کیا، کچھ اور لوگوں نے بھی کیا. تو میرا اندازہ یہ تھا کہ پناہ لیں گے وہ ایران میں یا عراق میں، لیکن روس کی طرف میری نظر نہیں گئی. روس میں وہ گئے اور انہوں نے پیوٹن نے ان کا بڑا
خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اگرچہ وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ نواح دمشق کے یعنی وہ کھیتوں کھلیانوں کا کبھی نظارہ نہیں کر سکیں گے۔ رہ گئے عرب تو وہ تو خیر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پاکستان کے پاؤں میں زنجیریں ہیں، اسلحہ تو ایسا ہے کہ اسرائیل کو ایک دھمکی دی جاتی تو یہی کافی تھی، لیکن ہاتھ میں کشکول ہے، تو کشکول بردار جو ہیں وہ کیا کر، اور سرنڈر کر چکا تھا پاکستان، کشمیر کو سرنڈر کر چکا تھا، اور مقبوض یہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی پس منظر میں ہو رہا ہے، اگرچہ دوسرے مسائل بھی ہیں۔ اور باجوہ صاحب کا بس چلتا تو اسرائیل کو مان لیتے، یعنی بھارتی بالادستی تو انہوں نے مان ہی لی تھی، کشمیر کا سودا تو کر لیا، تو عمران خان رکاوٹ بن گیا۔ وہ کہتے ہیں انگیج کریں، یہ جو انگریزی اصطلاحات بڑی گمراہ کن ہیں۔ انگیج کرنے کا مطلب ہے بات چیت شروع کریں، اور سعودی عرب بھی یہ چاہتا تھا کہ پاکستان مانے تو وہ مانے، اور اب ممکن ہے وہ مان ہی لیں، لیکن اگر وہاں خانہ جنگی ہوتی رہی سیریا میں، میرا خیال ہے ہوتی رہے گی، تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہو۔ بہرحال حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، 20 میل کے فاصلے پر ہیں، اور ممکن ہے اب تک زیادہ قریب پہنچے گا۔ میرا خیال ہے شہر میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ دو بدو جنگ نہیں چاہیں گے، میرا خیال ہے یہودی موت سے بہت ڈرتا ہے۔ تو جناب والا 2 گنا علاقہ غزہ سے 2 گنا زیادہ علاقے پہ وہ قبضہ کر چکے ہیں شام میں۔ گولان ہائٹ سے نکلے، جولان بھی اسے کہا جاتا ہے، بفر زون سے نکلے، آگے گئے۔ اسرائیل کے لیے کوئی بین الاقوامی قوانین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، امریکہ کا ہاتھ اس کے سر پہ ہے، دست شفقت اسے حاصل ہے، تو $750 بلین کا بجٹ جو امریکہ نے فوجی بجٹ ہے، وہ اس لیے تو نہیں، اپنی حفاظت کے لیے تو نہیں بنایا۔ امریکہ پہ کون حملہ کر سکتا ہے؟ امریکہ دنیا سے الگ تھلگ ہے، اور کوئی کسی سے اسے خطرہ نہیں ہے، تو وہ دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے بنایا نا۔ مڈل ایسٹ میں اس کی مرضی چلے، فار ایسٹ میں اس کی مرضی چلے، یہاں تو اس کی مرضی چل ہی رہی ہے۔ تو باقی عرب جو ہیں، عرب تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ دور شروع ہو چکا ہے۔ یہ جاوید غامدیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی، اور خود محمد بن سلیمان نے بھی اور محمد بن زائد نے بھی، دونوں نے کہا 3-3.5 برس پہلے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے حدیث کی ضرورت نہیں ہے اسے قرآن کریم کی بھی ضرورت نہیں ہے، جسے قرآن کریم کی ضرورت نہیں ہے اسے اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب آپ جو تعیش ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ بے پناہ ان کی تعداد ہوگی، لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، اور دشمن دعوت دیں گے ایک دوسرے کو ان پر۔ مگر یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ تو خیر ایک پورا موضوع ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ بہرحال عرب تو ذہنی طور پر شکست خوردہ ہیں، اور جو جس طرح کی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو شکست خوردہ ہی ہوں گے۔ محمد البشیر ہیں جی، ایک صاحب 41 سالہ، انہیں حکومت بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور وہ بشار الاسد کی کابینہ میں بھی رہ چکے ہیں، لیکن 20 سے 23 تک، اور پڑھے لکھے آدمی، بہت انجینئرنگ کی ڈگریاں ہیں، قانون کی ہیں، شریعت کی ہیں، لیکن بہرحال وہ الگ ہو گئے سے 20 سے 23 میں، تو ظاہر ہے ان کا رابطہ تھا تو انہیں دعوت دی گئی ہے۔ اگر تو وہ چاہتے ہیں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایران سرزمین شام ہو جائے پرامن، تو ذرا کا راستہ سیدھا ہے۔ ساری تباہی کے باوجود 60 لاکھ آدمی ہجرت کر چکے ہیں 30 لاکھ ترکی میں، ساری تباہی کے باوجود تعمیر نو ہو سکتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کتنے ملکوں کی تعمیر نو ہوئی، لیکن وہ کیوں چاہیں گے امن ہو؟ امریکہ کیوں چاہے گا امن ہو؟ اسرائیل کیوں چاہے گا امن ہو؟ اور رہ گئے عرب تو ان کا تو اب کوئی کردار نہیں ہے، اور ترکی نے تو کمال کر دکھایا، اردوان کو ہم کیا سمجھتے تھے اور کیا نکلے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ خانہ جنگی رہے گی، اور طویل عرصے تک رہے گی۔ ایرانی میڈیا کو انٹرویو دیا ہے عباس عراقچی نے کہ ہم نے تو ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ وہ خود ہی ہمت ہار چکے تھے۔ ہمت کیا ہار چکے تھے، اس کی فوج ہی ہار چکی تھی، اور ایسے سبب ان کے والد بھی ایسے تھے، حافظ الاسد بھی۔ بنیادی طور پر ترکی اور عرب اور امریکہ اور اسرائیل ذمہ دار نہیں ہیں، الوی ذمہ دار ہیں۔
جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خدا مانتے ہیں۔ یہ فتویٰ خود خمینی کے برسر اقتدار آنے کے فوراً، خمینی تو خیر حکومت میں نہیں تھے، وہ تو سرپرستی تھے، 1980 میں ایرانی علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ کافر ہیں، اور ہیں کافر، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ حضرت علی خدا تو نہیں تھے، حضرت علی نے تو کوئی خدائی کا، استغفر اللہ، خدائی تو بہت دور کی چیز ہے، وہ تو کسی چیز کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ تو باطل ہوتا ہے، ان کے فضائل میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، مسلمانوں میں اب ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو امیر معاویہ سے ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ جناب علی بن عثمان حجویری نے کہا تھا کہ سب سے بڑا حجاب علم کا حجاب ہے، سب پڑھ لکھ کر جیسے تقی عثمانی جیسے لوگ فضائل امیر معاویہ کے کیا فضائل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یعنی بیٹا ان کا جو چھوٹا سا بچہ تو نہیں تھا کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے، اور یہ کس سے گھڑ لیے ہیں کہ وہ جناب گیا تھا قسطنطنیہ۔ کہاں کب گیا تھا وہ قسطنطنیہ؟ اس نے تو شاعر تھا، اس نے تو وہ لکھی تھی اپنا قصیدہ، اس کو کہتے تھے، ویسے نظم اس کو کہیں گے، وہ لکھا تھا کہ فلاں، شاید عبد الرحمن ان کا نام تھا جو کمانڈر بنا کے بھیجے گئے، کہ وہ وہاں خار ہو رہا ہے اور یہاں میں زندگی کا لطف اٹھا رہا ہوں، خفیہ شادی وہ کر چکا تھا۔ خیر یہ پھر میں بھٹک جاتا ہوں، موضوع دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو حافظ الاسد نے بے پناہ ایک ایک شہر میں، وہ تمام شہروں کے نام میں نے لکھے، اس پہ پوری یعنی دوستوں کی مدد سے تحقیق کی، کس کس شہر میں، صرف ایک شہر میں 25 دن قتل عام ہوتا رہا، صرف ایک شہر میں، حافظ 1982 کی بات ہے۔ اور کمال ہے، قبائل سے معاہدے کر کے 53 سال باپ بیٹا حکومت میں رہے، 2000 تک وہ رہے حافظ الاسد، پھر 24 برس سے یہ رہے، اور روس پھنس گیا تھا یوکرین میں، اور ایرانی جو ہیں اب اس کی مدد کرنے کی انہوں نے کوشش تو کی، لیکن کیسے کر سکتے تھے۔ اور ایرانیوں کا کمال ذرا ملاحظہ فرمائیے، پہلے اسے کافر قرار دیا، پھر مسلمان قرار دے دیا جب ایران عراق جنگ شروع ہوئی۔ خبریں تو ہیں، اور بھی میں کتنی خبریں آپ کو سناؤں، سیریا پر بات ہوتی رہے گی، اور کچھ بہت سنسنی خیز خبریں تھیں، خطرناک بہت ہیں، تو دیکھوں گا میں کل آپ کو سناؤں، یا کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ حصہ تو بتاؤں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔